بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میٹروپولیٹن کمشنر نے یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے راشی افسران کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اب راشی افسران جو کہ کئی سالوں سے کراچی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ سکتے ہیں۔ شاباش میٹروپولیٹن کمشنر! اور اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا بھی ہاتھ ہوگا، اور یقینی طور پر ان کا بھی ہونا چاہیے۔ خیر، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی نے باقاعدہ ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور وہ بھی سٹی وارڈن عبدالحفیظ کی مدعیت میں، اور یہ ایف آئی آر تمام یونینز کے خلاف کٹوائی گئی ہے جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ہڑتال کیے ہوئے ہیں، یعنی تالہ بندی کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی، اسی کا تو انتظار تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد یقینی طور پر عدالت ضرور پوچھے گی کہ کیا وجہ تھی کہ تمام یونین ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور انتظامیہ ایک پلیٹ فارم پر، اور ایف آئی آر کٹوا دی گئی۔ جج بھی یقینی طور پر معزز جج، جی ہاں معزز جج بھی یقیناً کھال کی بال ضرور اتاریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب ماجرا پتہ چلے گا کہ 15% اضافی تنخواہ، ریٹائر ملازمین کو 2016 سے بقایا جات، جس میں سے 8 سے 10 ملازمین مر گئے اور لوائقین چیخ و پکار کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کو سننے کے بعد کہ فائر بریگیڈ کے ملازمین فائر رکس الاؤنس سے محروم، اور ہسپتالوں میں ادویات نہیں، ملازمین در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، تو یقیناً جج مزید سوالات کرے گا کہ آپ کی ریکوری کہاں ہے، اور پھر ہوگا دما دم مسقل اندر۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں یقینی طور پر اب اچھے دن آ سکتے ہیں اگر معزز جج نے بال کی کھال نکال لی، اور اس کا سہرا سیدھا جائے گا میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کے کہ راشی افسران اللہ اللہ کر کے اب گرفت میں آئیں گے، کیونکہ ریکوری آئے گی تو 15% اضافی تنخواہ، ریٹائر ملازمین کے 5% اضافی پینشن، اور پھر 2017، 18، 19، 20، 21، 22 کے بقایا جات، یہ سب ریٹائر ملازمین کو اور حاضر سروس ملازمین کو مل سکیں گے۔ شاباش میٹروپولیٹن کمشنر! لیکن آج دوسرے دن بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کامیاب تالہ بندی رہی، لیکن کچھ جگہوں پر آفس کھلوانے کی کوشش کی گئی۔ وہ کون سے ملازمین تھے جن کو 15% اضافی تنخواہ نہیں چاہیے؟ یقینی طور پر ان کا بھی اندراج ہونا چاہیے کہ وہ کون سے افسران اور کون سے ملازمین ہیں جن کو 15% اضافی تنخواہ نہیں چاہیے۔ لیکن حیران کن طور پر وہ افسران اور ملازمین جو کہ ریٹائر ملازمین کے بھی بظاہر دشمن دکھائی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اعلیٰ انتظامیہ کے فیصلے کو ماننا بھی افسران و ملازمین کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یونین آج بھی حرکت میں رہی، اور یونین نے فوری طور پر پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ 15% اضافی تنخواہ، ریٹائر ملازمین کے 5 بقایا جات اور پینشن والے ملازمین کے 5% اضافی پینشن فوری طور پر آنے والی تنخواہوں میں ادا کرے۔ لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن چل رہا ہے، دوسرا دن، یعنی یہ پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ کراچی میں 100ویں شخصیات تھے، یعنی سینچری ماری تھی انہوں نے۔ 99 سے پہلے بلدیہ عظمیٰ کراچی پہ راج کر چکے تھے، لیکن افسوس کہ سینچری بنانے والے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے دور میں بلدیاتی تاریخ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تاریخ، کراچی کی تاریخ کا سیاہ ترین دوسرا دن تھا۔ اس کا تو یقینی طور پر اعلیٰ حکام کو بھی نوٹس لینا چاہیے، لیکن سازش جب گھر میں ہی ہو رہی ہو تو پھر کون نوٹس لے گا؟ خیر کوئی بات نہیں، ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی میں سیاہ ترین تاریخ، تمام دفاتروں میں تالہ بندی رہی، اور کچھ دفاتر کھلوانے کی کوشش ناکام کی گئی، لیکن افسران و ملازمین بھی یقینی طور پر 15% اضافی تنخواہ چاہتے ہوں گے۔ جبکہ اس موقع پر سید ذوالفقار شاہ نے کیا کہا، اور متحدہ ورکر فرنٹ کے سرپرست اعلیٰ محمد احمد نے بھی تمام یونین اور کارکنان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہا، دونوں سنیے ذرا۔ وہ اس احتجاج کو ہمارے خراب کرنا چاہ رہا ہے، کہیں اور ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک منٹ میری تمام لوگوں سے اپیل ہے، بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس سازش کو کامیاب نہ ہونے دے۔ ہمارا احتجاج صبح بھی پرامن تھا، ابھی بھی پرامن ہے، کل بھی پرامن ہوگا، پرسوں بھی پرامن ہوگا۔ نہ کوئی زندہ باد اور نہ کوئی اگر زندہ باد ہے تو وہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میری اپیل ہے خوش آمدیوں سے
कि खुदारा वफादारी के जो है वो मेडल हासिल ना करो। क्यों मुलाजिम को, या वो वार्डन की सूरत में हो, वो MPH की सूरत में हो, क्यों मुलाजिम को दस्ते गिरेबान करा रहे हो आपस में? ये एक नया काम शुरू किया है, शुरू हुआ पहली बार। तो इंशाल्लाह इस काम को हम पुरअमन तरीके से ख़त्म करेंगे। हमें किसी से ना लड़ना है, ना किसी को हमें गाली देनी है, ना मुर्दाबाद बोलना है। जिंदाबाद बोलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद, या फिर KMC जिंदाबाद। बल्दि उज़्मा कराची की 14,000 मुलाजिम के 15% तनख्वाह में इजाफे के लिए जो है गुज़श्ता 3 रोज़ से जो है वो तालाबंदी का ऐलान किया गया था, जिसकी तमाम ट्रेड यूनियंस ने और प्रेशर ग्रुप्स ने जो है हिमायत का ऐलान किया था। उस सिलसिले में कल पुरअमन तौर पर एक जो है तो वो तालाबंदी हुई। आज दूसरा रोज़ है। आज इंतज़ामिया ने प्रेशर डाल के कुछ दफातर खुलवाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा अमला अभी तक मौजूद नहीं है। और हम ये समझते हैं कि अगर इस तरीके से धौंस धांधली या धमकी से ये चीज़ें हो गई तो ये मुलाजमीन को मरगूब इस सिलसिले में नहीं कर सकते, क्योंकि बल्दि उज़्मा कराची का मुलाजिम खाली यहाँ काम नहीं करता, जोनल दफातर, ज़ेली दफातर है वो भी हैं। बल्दि उज़्मा कराची की 100 तारीख यानी 75वीं सालगिरह बनाने वाले पाकिस्तान के आज शर्मिंदा होंगे कि बल्दि उज़्मा कराची की तारीख में ये क्या हो गया। 2 दिन बंद। यकीनी तौर पर गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी अपने सफारत खानों के ज़रिए बता दिया होगा कि बल्दि उज़्मा कराची में मुलाज़मीन तनख्वाहों से महरूम हैं और यकीनी तौर पर वहाँ 2 दिन से तालाबंदी है। ये अफसोसनाक खबर है कि बल्दियाती इदारे पूरे नुमाइंदगी जो करते हैं बैन अवी शहर की बल्दि उज़्मा कराची, उसमें 2 दिन से तालाबंदी है। और वजह पूछने पे शर्मिंदगी होगी कि क्या वजह थी, कि तालाबंदी क्यों थी। लेकिन बहरहाल बल्दि उज़्मा कराची का सियाह-तरीन दूसरा दिन भी गुजर गया और वो भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के खाते में आया। कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर सलाम करेंगे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल ज़ैदी को, जिन्होंने राशि अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करवा दिया है। यूनियन अदालत में एक एक पाई का हिसाब मांगेगी और यकीनी तौर पर जब हिसाब किताब होगा तो गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे और फिर मुलाजमीन को इंसाफ मिलेगा। बढ़ी हुई तनख्वाह और रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात और पेंशन। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।